बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का आज 7वां रोज़ है और ये 7वें रोज़ में भी जंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। ईरान है कि ना हार मानने को तैयार है, ना पीछे हटने को, और ना ही वो किसी तरह से अपने हौसले कम करता है। जज्बा हुसैनी मुसलसल बढ़ता जा रहा है और वो अपने दुश्मन ममालिक के साथ साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी या हामी ममालिक हैं, उनके उन ठिकानों को भी निशाना बना रहा है जहाँ पर अमेरिका की या एम्बेसी है या अमेरिका के असला या फिर वहाँ के जो सपोर्ट हासिल है उन जगहों पे। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि एक वो अमेरिका और उसका डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहता है कि ईरान ने जो अपना नया लीडर, सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है, मैं उसे तस्लीम नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से वहाँ का लीडर मुंतखब करूँगा। हैरत की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर्स और बड़े बड़े ममालिक मौजूद हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है या दीगर यूरोपियन ममालिक की भी हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान ये मुस्लिम ममालिक को छोड़ दें, एक भी ये नहीं कहता कि अमेरिका इतने दूर, जिसे ना ईरान से कोई खतरा है, ना उसे कोई और प्रॉब्लम है, वो कौन होता है कि वो ईरान की इस तरह से रिजीम को चेंज करे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम देखें तो हमें अमेरिका के ट्रंप के जो स्क्रिप्ट है उस पे और जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों से स्क्रिप्ट चल रहा है, इसमें एक लाइन भी ऐसी नहीं लगती जो मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान के अंदर भी जुल्म, फस्तायत, जबर, बर्बरियत, बेगुनाह, बगैर किसी बात के फ्रीडम ऑफ स्पीच या अपनी ख्वाहिश या कोई भी आज़ादी हासिल नहीं, जो करता है उसे उठाकर उसके ऊपर 101 इल्ज़ाम लगाकर उसे मार दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यही सूरत हाल अमेरिका ने ईरान के साथ की और मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक है पिछले कई दहाइयों से अमेरिका करता आ रहा है, जिसमें इराक की जंग भी शामिल है। उसने इराक के अंदर रजीम चेंज की, अफ़गानिस्तान में 20 साल घुसा रहा, वहाँ पे जुल्म करता रहा, फ़लस्तीन के अंदर इसके हमायत से जुल्म, बच्चे शहीद होते रहे, जुल्म होता रहा और अब वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ा। ईरानी तो उनकी तारीख है, हज़ारों सालों की तारीख है कि ईरान एक तहज़ीब है, वो ऐसा रजीम चेंज मानने वाला या साइफ़र या हुक्म से डरने वाला या ईरान के वेंटिलेटर अमेरिका में मौजूद नहीं है कि उसे कोई ख़तरा हो। गाए-बगाए सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वहाँ पर जो ईरानी हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उनके इंटरव्यू, उनके बयानात सामने आते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि हम अब अपनी जो ताकत है वो डिसेंट्रलाइज़ कर दी है और किसी भी हवाले से ना झुकने को तैयार हैं, ना बातचीत करने को तैयार हैं। हम उस वक़्त तक लड़ेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप के दाँत खुद खट्टे नहीं हो जाते। यहाँ अलमिया ये भी है कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, ये फितरतन शायद कहीं इनके अंदर डीएनए ऐसे है कि एक उसको इल्ज़ाम देता है, दूसरा उसको देता है, तीसरा उसको देता है और फिर जो इस वक़्त यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी मुकम्मल तौर पर इस वक़्त जो जंग है ईरान की, ये मज़हबी बुनियादों पे चली गई है। आप अमेरिका के ट्रंप के बयान सुने, उनके फ़ौजी रहनुमाओं के बयान सुने या दीगर जो अमेरिका और इज़राइल के अंदर जो इंटेलेक्चुअल हैं, उसके अंदर जो उनके दानिश्वर हैं या जो किसी न किसी तरह से उनके मज़हबी जो इदारे हैं, उनके किसी ओहदों पे है, वो यही कहते हैं कि हमारी किताब में लिखा है कि मुसलमानों को मार दें और हमारी इनसे खुली जंग है। और हम पहले ट्रंप कहता था कि ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया कि वो हमारे ऊपर हमला करने वाला था या एटमी हथियार बना रहा है या एटमी बम बनाकर वो हम पे हमला करता। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रिजीम चेंज करूँगा, वहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाऊँगा, लिबरल लाऊँगा, ऐसे लाऊँगा जो सलूट भी मारे और जो मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब भी करे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बात वही है, माज़ी से लेकर अब तक तारीख़ गवाह है कि जो ताकतवर होता है, जो इस तरह से अपने आप को सब कुछ समझता है, जिस नाखुदा को जब खुदाई मिलती है, वो ये सोचता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन गलती से वो किसी ऐसे सुराख में हाथ डाल देता है, वो किसी ऐसे के साथ पंगा कर देता है कि फिर उससे रिटर्न होना मुश्किल है। इस वक़्त दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है,
لیکن اس کے باوجود بھی ایران اب نئے جدید سے جدید میزائلوں سے حملہ بھی کر رہا ہے اور بہترین جو جنگی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایران کسی بھی صورت نہ اس کے حوصلے پست ہوتے ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کا ایک ہی ہے کہ میں اپنی جب تک سانسیں چل رہی ہیں لڑوں گا۔ امریکہ کے صدر موجودہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، شاید وہ ذہنی طور پہ معاف ہو چکے ہیں یا ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اس نے شاید اس کو وینزویلا سمجھا، اس کو عراق سمجھا، اس کو افغانستان سمجھا، یا اس کو فلسطین کے نہتے بچے سمجھا۔ ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا اور چڑھ دوڑا، یا پاکستان سمجھا کہ میں ادھر سے ایک خط لکھتا ہوں، حکومت چینج ہو جاتی ہے، ایک بات کرتا ہوں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ایک بات کرتا ہوں سارے یہاں واشنگٹن میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس نے اب غلط کر دیا، اور اب امریکہ کو ریٹرن ہونے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا۔ ناظرین، میں یہاں بیٹھ کر یہ تجزیہ، یہ تبصرہ نہیں کر رہا، یہ وہ فیکٹ حقائق ہیں جو دنیا سے پوری اس وقت جو عالمی میڈیا ہے ان کے جو تجزیے ہیں، جو تبصرے ہیں، بڑے بڑے جنگی جو ماہر ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایران بہت بری طرح سے پھنسا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے 70 سالوں سے پاکستان کے اندر بھی رجیم چینج ہوتی رہی، حکومتیں بدلتی رہی، 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد تختہ الٹا دیا جاتا تھا عدم اعتماد کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے۔ لیکن موجودہ رجیم چینج کی جو پاور ہے، اس نے عمران خان کے ساتھ جو ہاتھ ڈالا، اب یہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ عمران خان بھی اسی فارمولے کے اوپر ہے کہ مرنا ہے لیکن جھکنا نہیں، اور ہم یہ جو یزیدیت ہے، یہ جو ظلم ہے، اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جب تک کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، جب تک کوئی ملک بہتر ہوتا ہے تو ہم اس کی برائی کرتے ہیں، جب وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے تو پھر اس کی تعریفیں، اس کی ہمدردیاں، اس کی بہادریاں، اس کے قول یاد آتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے ایران کے جو آیت اللہ خامنائی تھے، شہید ہوئے، تو اب وہ پوری دنیا انہیں سراہتی ہے، جب تک وہ زندہ تھے تو متنازع رہے اور اسلامی ممالک میں بہت زیادہ وہ ہوتا تھا۔ آخر میں ناظرین، میں نے بات کرنی تھی لیکن 2-3 دن میں سوچتا رہا، وہ لیٹ ہو گیا کیونکہ ٹائم نہیں ملا۔ جو ویلاگ تھے وہ ایسے تھے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل خبریں زیادہ تھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ پہلے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے بعد وہ الزام لگاتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، اور پھر بے بنیاد قسم کے پروپوگنڈے کرتے ہیں، اور آخر میں معافی بھی مانگتے ہیں۔ بعد میں ایک چھوٹا سا ایشو رات بیکری کے نام سے جو تھا وہ یہ تھا کہ یاسین ولید جس نے وہاں سے انڈے خریدے، باقی چیزیں بھی بہت سی کمپلین تھی کہ وہ مہنگی تھی، اور وہ انڈے یا چیزیں ڈبر روٹی، پکوڑے یا جلیبیاں دوسری بیکریوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ ان کے اوپر چھاپا پڑا، جو باقی انتظامیہ تھی، علی سیاہ صاحب نے وہاں کے اپنے جو عملہ تھا ان کے ساتھ، لیکن بیکری والا اپنی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکا کہ یہ انڈے مہنگے ہیں تو کیوں ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے، پکوڑوں کی کوالٹی کیا ہے، یا میری بیکری راحت بیکری جو ہے یہ باغ کے دوسری بیکریوں سے کیوں مختلف ہے، یا کتنی ہائیجین کا خیال رکھتی ہے، یہ چیزیں وہ ثابت نہیں کر سکا اور یہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور گروپ اٹھا، اور بیکری کا جو مالک تھا یا ملازم تھا، اس نے الزام لگایا کہ مجھ سے بتہ مانگا جا رہا تھا، رشوت مانگی جا رہی تھی، مفت چیزیں مانگی جا رہی تھی، جبکہ یہ بات سرہن جھوٹ ہے۔ میں باغ کے چند صحافیوں کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ وہ بتہ مانگتے ہیں، نہ رشوت مانگتے ہیں، نہ بلیک میل کرتے ہیں، اور ان میں ایک ولید یاسین بھی موجود ہے۔ یہ ساری کا سارا ہونے کے بعد اس بیکری والے نے جب میں اپنے آپ کو جھوٹا چھپانے کے لیے وہ کیا، تو ظاہر ہے جو صحافی تھے، جو دو لوگ تھے، وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ان تک بھی تو بات پہنچتی ہے۔ انہوں نے جب اس کی انکوائری کروائی تو بیکری والے کو سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں آیا۔ یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا، بیکری والا اگر اسی وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ چیزیں یا تو کوالٹی ہے تو کوالٹی کو پروو کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ ایک چائے کا کپ ایک ہوٹل میں 50 روپے کا ملتا ہے، ایک ہوٹل میں 100 کا ملتا ہے، اور وہی چائے کا کپ 500 کا بھی ہے، اور وہی چائے کا کپ 1500 کا بھی ہے۔ اب ہم کیا کہیں کہ وہ چائے کا کپ فلاں ہوٹل سے 100 روپے کا ہے اور پی سی یا واری یا فلانے میں اتنے کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی کوالٹی ہے، صفائی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ پروف کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں۔ بیکری والے کو چاہیے تھا کہ جو چیزیں تھیں وہ اٹھاتا، وہ سیدھا انتظامیہ کو دیتا، چیلنج کرتا کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں، دوسری بیکریوں سے اگر یہ مختلف نہ ہوئی تو جو آپ جرمانہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ڈٹے رہنا کہ نہیں میرے اوپر یہ تھا، یہ بتہ خور ہیں، یہ لفافے ہیں، یہ بلیک میلر ہیں، یہ ایسے ہیں،
تو یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ آج کل لفافہ کہنا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ میں دن کو کسی پوسٹ کے نیچے اگر کمنٹس کر دوں تو جواب نیچے فوراً آ جاتا ہے بلیک میلر لفافہ۔ تو کیا میں لفافہ ہوں یا بلیک میلر ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو برائی ہوتی ہے، جو اپنی خامی ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، بعد میں پھر شرمندگی سے یہی کہنا پڑتا ہے، جذبات میں آ کر شوگر ہائی تھا، بی پی ہائی تھا، میں نے غلط کہہ دیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور رات بیکری کے حوالے سے اور بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ اپنی کوالٹی رکھتا ہے تو اس کوالٹی کو مینٹین بھی کرے اور پھر دکھائے کہ دوسروں سے ڈیفرنٹ، ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، چیز بھی ڈیفرنٹ ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ اور یہی اس دکان سے چیز لا کر اپنی پیکنگ میں دینے سے وہ کوالٹی نہیں بن جاتی، کوالٹی دیکھنے میں نظر آتی ہے، استعمال کرنے میں پتہ چلتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہم بیان کریں۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، پاکستان کا موقف، ایران بھی راضی ہے، امریکہ بھی راضی ہے، اسرائیل بھی راضی ہے، افغانستان بھی راضی ہے، بھارت بھی راضی ہے، پالیسی ہماری تو جس میں خواجے ماجے گانجے رانجے اور عدلی اور دوسرے تیسرے 47 والے بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوں تو وہ کیا پالیسیاں بنائیں گے، تو کیا کنڈیم کریں گے، تو کیا کچھ کریں گے۔ لیکن چلیں اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ اگر بڑھتی ہی گئی تو اس کا نقصان ایران میں کم، دیگر جو پڑوسی ممالک ہے اس میں کم، پاکستان زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پسے ہوئے لوگ ہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی روزگار نہیں، یہاں صرف اور صرف بے بسی اور مجبوریاں ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔